کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک لفظ نے ایک شخص کو سڑک سے اٹھا کر بزنس مین بنا دیا، اور صرف ایک چھوٹا سا عمل جس نے ایک بے اولاد ماں کی جھولی بھر دی اور ایک لڑکی کی ٹوٹی ہوئی منگنی کو دوبارہ جوڑ دیا۔ وہ لفظ تھا استغفر اللہ۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ تو قسمت لکھوانے کی کنجی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیسے استغفار آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کس طرح ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیا بہترین ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور کون سا استغفار پڑھیں۔ صرف استغفر اللہ کہنا ہی کافی ہے یا سید الاستغفار کیا جائے؟ حدیث کی روشنی میں ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کون سا استغفار کہتے تھے؟ ان سب سوالات کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بھی کوشچنز ہوں گے وہ سب اس ویڈیو میں کلیئر کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے، استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تو بارش عطا کرے گا، وہ مال عطا کرے گا، وہ اولاد عطا کرے گا، وہ برکت عطا کرے گا تمہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں رزق آ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ آپ اگر اولاد کی خوشی سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کا بہترین وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو بارش کی ضرورت ہے، آپ کے اگر کھیتیاں ہیں، اس کے لیے obviously بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہترین وظیفہ بتایا ہے، استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنا۔ کیونکہ دیکھیں، ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کے باعث ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بندش کرا دی گئی ہے، ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمارے پہ جادو کروا دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک منٹ کے لیے سوچیں، کیا آپ کے اعمال ہی تو وجہ نہیں ہے آپ کی پریشانی کی، آپ کی بے سکونی کی، آپ کے مال میں تنگی کی، آپ کے کرنٹ حالات کی؟ تو اس وجہ کو ڈھونڈیں، اس روٹ کاز کو ڈھونڈیں اور اس روٹ کاز کو ختم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور اس پہ ندامت شو کریں۔ سب سے بڑی بات، جب تک آپ جو کہہ رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر آپ اپنے دل پر، اپنے باڈی لینگویج سے شو نہیں کریں گے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح اثر نہیں کرے گی جب تک آپ پورے خلوص کے ساتھ، پورے ڈوب کے وہ وظیفہ نہیں کریں گے، پوری دلجوئی کے ساتھ وہ وظیفہ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ میں آپ کو ویڈیوز میں یہی بات کہتی ہوں، جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس کی پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کے کلام پہ توکل ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمام حالات کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ آپ کی زندگی کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ ایک نان مسلم کو مسلم بنانے پہ قادر ہے، اور ایک مسلم کو اپنے دین سے دور کرنے پر قادر ہے۔ یہ اس کی شان ہے اور یہ اسی کو لائق ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسی ہستی کے ساتھ جڑ جائیں، ایسی ہستی سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دیکھیے، آپ کے پاس کوئی بڑا ہی وی آئی پی آپ کے نیبرز میں بندہ رہ رہا ہوگا، جو اچھی پوسٹ پہ ہوگا اور جس کے بڑے اتھارٹی ہوگی، تو آپ کوشش کریں گے کہ میری اس کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ اس کے گھر جائیں گے، اس کو تحفے تحائف دیں گے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ میں اس کی پہچان میں آ جاؤں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمام دنیا کے جو اتھارٹیز ہیں، ان سب اتھارٹیز سے اوپر ہے، کہیں اوپر ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس ذات سے ہی تعلق بنائیں جس کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ جا کر اس سے اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، اسے اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں۔ کبھی نہیں اکتاتا آپ کے دکھڑے، آپ کے مسائل سنتے سنتے، اس کو بلکہ اچھا لگتا ہے جب بندہ ہار کے، تھک کے اس کے پاس آتا ہے اور پھر کہتا ہے، اللہ اب میں تھک گیا ہوں، مجھے تھام لینا، میں ڈوبنے والا ہوں، مجھے بچا لینا۔ یہ الفاظ، یہ بے بسی، یہ انسان کا سرنڈر کرنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ بس آپ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ اس کی وحدانیت کا، اس کی تعریف کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم کیوں نہ اپنے نبی کی اس بات کو سیریسلی، اپنے نبی کی بات پہ عمل کریں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف کثرت سے استغفار ہی تو کرنا ہے، جو کہ میرے نبی خود کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی سیٹنگ میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ نماز کے بعد فارغ ہوتے تو ایک ہی سیٹنگ میں وہ استغفار کرتے 100 مرتبہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم روز
روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے جو کہ اللہ کے محبوب ہے، جو کہ معصوم ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ اللہ سے استغفار کرتے تو ہمارا تو گناہوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک مجھے تم پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھیں یہ دونوں جو کی فیکٹر ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے امید رکھنا کہ ہاں وہ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، وہ مجھے تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ ضرور میری مدد کو آئے گا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن کبھی وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، وہ ضرور میرے لیے ایسے رستے کھولے گا جن رستوں پہ میں چل کے کامیاب ہو جاؤں گا، جن رستوں پہ میں چل کر اپنی حاجت کو پہنچ جاؤں گا، اپنی مراد پالوں گا۔ وہ ذات ہے جس کو آپ جتنی مرتبہ پکارو گے اتنی مرتبہ آپ کو جواب دے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس، ہم انسان ہے نا، تو ہمارے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے، 1 مرتبہ آئے گا، 2 مرتبہ آئے گا، 3 مرتبہ آئے گا، ہمیں اپنے دکھ درد سنائے گا تو ہم کہیں گے کہ یار اس کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ہر وقت اپنے رونے روتے رہتا ہے ہر وقت، اور ہم اسے تنگ آ جائیں گے اور ایٹ دا اینڈ ہم اسے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ جس کو آپ جتنی مرتبہ پکاریں گے، جس کے پاس آپ جتنی مرتبہ جائیں گے، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ اور جڑتا چلا جائے گا، آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ وہ ایسی رحیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے جو کبھی اپنے بندوں کو انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کا ایک نام ہے المحیو، جس کا مطلب ہے حیا کرنے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اپنی کوئی حاجت مانگنے کے لیے، تو مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ کس طرح واپس خالی لوٹا دوں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے وظائف کام نہیں کرتے؟ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، ہم نے نوافل ادا کر کے دیکھ لیے، ہم نے تہجد پڑھ کے دیکھ لیا، ہم نے استغفار کر کے دیکھ لیا، ہم نے صدقے دے کے دیکھ لیا، لیکن ہماری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس ذات کے بارے میں، اس رحیم ذات کے بارے میں؟ دیکھیں سوچیں، شاید یہی جو سوچ ہے، آپ یہی جو نیگیٹو سوچ شیطان کی طرف سے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں جتنا مرضی دعا کر لوں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا، یہ شیطان ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، معافی مانگو اور مجھے پکارتے رہو اور امید رکھو۔ تو یہ شیطان سب سے پہلے آپ کی امید توڑے گا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 6 ماہ ہو گیا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی، سب سے پہلے وہ آپ کی امید توڑتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ سے دعا کروانا چھڑوا دیتا ہے، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ دونوں احکامات سے آپ کو دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سوچیں اگر آپ کی زندگی کا اختتام ہو، موت پر حق ہے اور کسی نہ کسی دن ہم نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، اور سوچیں کہ اگر اسی پوائنٹ پہ مایوسی کے عالم میں زندگی ختم ہو جائے تو ہمارے جو پچھلے سالوں کی عبادتیں، ریاضتیں، وہ سب تو ضائع چلی گئی نا شیطان کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا آپ نے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی لے، اپنے گھر کی چھت سے باندھے اور اس کے ساتھ لٹک جائے، شاید یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کرتے۔ دیکھیں اللہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان بندوں کے لیے جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، ہماری حاجات کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے ان بندوں کے لیے یہ کہا ہے، مایوسی گناہ ہے، آپ کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ انسان مایوس ہو کر بہت ساری ایسی زبان سے باتیں نکال دیتا ہے جو کہ کفر کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی کہنا کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ گناہ ہے۔ بہت ساری سسٹرز ایسے کمنٹ کرتی ہیں، تو خدارہ سسٹرز اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، وہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ آپ نے جو بھی دعا کی ہے وہ قبول ہی قبول ہے، اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ابھی آپ مانگ رہے ہیں آنے والے وقت میں جب اس کی شدید ضرورت ہوگی آپ کو اللہ تب عطا کرے گا وہ چیز، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو اگر ابھی وہ چیز عطا کر دی جائے آپ اس کی قدر نہ کر سکیں اور اس کو ٹائم سے پہلے جب آپ کو شدید ضرورت پڑنے والی ہو اس کو کھو بیٹھیں۔ تو اللہ کی پلاننگ پہ توکل رکھیں،
اللہ پہ بھروسہ رکھے. تو بات کرتے ہیں کہ کون سا استغفار کرنا چاہیے ہمیں اور کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے استغفار ہیں. جو بہترین استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ. بہت ساری سسٹر کہتی ہیں ہم صرف استغفار پڑھ سکتی ہیں, وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہیں. اگر آپ کو واقعی میں اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو جو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بہترین ہے تو اس بہترین کو ہی چوز کریں, اس بہترین استغفار کو ہی پڑھیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سید الاستغفار ہے جو کہ میں اٹیچ کر دوں گی اسکرین شاٹ سید الاستغفار کا. یہ بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ تھوڑا سا لمبا ہے تو چلتے پھرتے آپ نہیں پڑھ سکتی. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سید الاستغفار کو دن میں کبھی بھی بیٹھ کر ایک سیٹنگ میں اس کو کم از کم 33 ٹائمز اس کو پڑھیں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ دونوں استغفار آپ ڈیلی جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں. ملٹیپل سیٹنگ میں بھی کر سکتی ہیں, اس کو آپ ایک سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتی ہیں, جیسے آپ کی آسانی ہے. ہمارا دین سختی کا دین نہیں ہے, ہمارا دین آسانی کا دین ہے. جس طرح آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو پڑھ سکتی ہیں. پیریڈز میں بھی ذکر کر سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, کھلی اجازت ہے. سوال آتا ہے کہ اس کو کرنا کتنے دن ہے. دیکھیے میں تو آپ کو کہوں گی سنت سے جو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ہی خوشحال چاہیے, دونوں زندگیاں آپ کو پرسکون چاہیے اور مالا مال چاہیے, تو آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب تک سانس چلتی ہے. اور کم از کم اس کو 1 مہینہ دیں, 1 مہینہ تو کریں اس وظیفے کو. آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی پہ جب اس کے اثرات آپ دیکھیں گے, آپ کی زندگی جس طرح ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی, تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکیں گے. پھر آپ خود بخود اس کے ریزلٹس دیکھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, ہم سب پہ کرم کرے اپنا. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سے. تو ویڈیو آج کی بہت ہی لمبی ہو چکی ہے, انڈیویجولی دعا تو نہیں کر پاؤں گی لیکن اجتماعی دعا ہم ضرور کریں گے. اللہ پاک میرے تمام بہن بھائی جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے بولا, اللہ پاک آپ ان سب کے درد حال سے واقف ہیں. اللہ پاک ان سب کی مرادیں پوری کر دیجئے, ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے, ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں, اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے, ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے, ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.